علیزی کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ جہان نے خود پر قابو پایا اور مسکرا دیا۔ کیسی ہو علیزی؟ علیزی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کیا یہ اتنا مشکل تھا؟ جہان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو علیزی گھبرا سی گئی۔ نہیں، آپ کیسے ہیں؟ اور چاچو ہمنا سب کیسے ہیں؟ جہان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھنا علیزی کو پریشان کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ سب ٹھیک ہیں، پر جہان نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس کا یہ انداز علیزی کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ علیزی نظر چراتی وہاں سے چلی آئی۔ یہ دیکھنا، یہ بولنا اور یہ انداز۔ علیزی دھڑکتے دل سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جہان علیزی سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ علیزی اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی، اس گلابی کپڑوں میں لپٹی گڑیا کو دیکھتے ہی جہان چا اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ جب مشال پیدا ہوئی تھی تو حیدر نے اسے مشال کو چھونے تک نہیں دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا مشال صرف اس کی بہن ہے، وہ جہان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، جس پر جہان نے غصے سے حیدر کی بہت پٹائی کی تھی۔ پھر جب علیزی پیدا ہوئی تو اس نے کانچ کی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جہان اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت علیزی کے ساتھ رہتا تھا۔ علیزی کے لیے اس کی محبت گھر میں کسی سے چھپی نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ کانچ کی گڑیا جہان کے اسکول جانے کے بعد اداس رہتی، اس کا انتظار کرتی، اسے لاڈ کرتی۔ علیزی کے 1 سال بعد ہی ہمنا پیدا ہوئی تھی، پر علیزی اپنے علاوہ مشال یا ہمنا کو جہان کی گود میں دیکھتی تو ہنگامہ کھڑا کر دیتی، کھانا پینا بند کر دیتی اور جہان کے لیے جیسے یہ امتحان بن جاتا۔ جب علیزی 6 سال کی ہوئی، جہان کے والد نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا، پر جہان کو جب پتہ چلا اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ علیزی کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گا اور ضد میں جہان سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ مجبوراً فرحان احمد کو جہان کو وہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی جہان کی فیلنگز علیزی کے لیے بدل گئی تھیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جہان پر واضح ہوا کہ جسے وہ بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اس سے ہی وہ عشق کر بیٹھا ہے، اور جہان کے لیے یہ بات گناہ سے کم نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ علیزی سے اس کا رویہ بدل گیا، وہ اسے نظر انداز کرنے لگا تھا، اور یہ بات ننھی علیزی نے بہت محسوس کی تھی، کیونکہ وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ جہان کو لگا شاید یہ محبت نہ ہو، شاید یہ فیلنگز عارضی ہوں، کچھ وقت تک پھر سب ٹھیک ہو جائے۔ جہان نے اس وقت لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ علیزی سے دور ہونا چاہتا تھا تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، اور وہ علیزی کے رونے دھونے کے بعد بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ جہان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا علیزی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ لندن جانے کے بعد بھی اسے ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ کوئی رات، کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے علیزی کو یاد نہ کیا ہو۔ اور آج شام کو جب اس نے بالکنی سے نیچے گارڈن میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا۔ نازیہ اور مشال سے وہ مل چکا تھا، تو پھر یہ لڑکی۔ اچانک جہان کو خیال آیا، وہ جان گیا۔ وہ فوراً نیچے گارڈن میں علیزی کے پاس آیا، پر علیزی کے حسن کو دیکھتے ہی وہ جم سا گیا، رک سا گیا، اور جب علیزی نے اس کی طرف چونک کر آنکھیں اٹھائیں تو جہان کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور نازیہ اندر آئی۔ ڈیئر کزن، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور ڈنر پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔
تو جہان اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے مسکرا کر نازیہ کے ساتھ باہر آیا۔ ٹیبل پر بیٹھی نازیہ کی ماں نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری۔ جہان کے آتے ہی سب نے کھانا شروع کیا۔ قاسم جہان سے باتیں کرنے لگا۔ علیزی سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی، پر خود پر مسلسل کسی کی نظر محسوس کر رہی تھی۔ جب سر اٹھاتی تو سب اپنی باتوں میں مصروف ہوتے۔ چاچو کھانا تو لاجواب ہے اور سب میری پسند کا بنا ہے۔ لندن کے کھانے ہماری پاکستانی کھانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، جہان نے مسکراتے ہوئے حسیب احمد سے کہا تو چاچی جلدی سے بولی، بیٹا میری نازیہ کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، ماشاءاللہ جب بھی یہ کھانا پکاتی ہے لوگ چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ ان کی بات پر قاسم اور علیزی نے ان کی طرف دیکھا، جبکہ نازیہ اپنی جھوٹی تعریف پر شرمانے لگی۔ ہاں میری باجی تو لاکھوں میں ایک ہے، وشال نے بھی حصہ لیتے ہوئے فخر سے کہا۔ جہان علیزی کی طرف دیکھ رہا تھا جو حیران سی چچی کو دیکھ رہی تھی، آخر چاچی نے جھوٹ کیوں بولا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ علیزی کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اور چاچی کی باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جہان کچن میں داخل ہوا۔ او آپ کو کچھ چاہیے؟ علیزی نے اس سے پوچھا۔ ہاں چاہیے، اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ جان گیا تھا علیزی اس کے دیکھنے سے گھبرا جاتی ہے، اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ علیزی سرخ چہرے سے بولی۔ جہان چلتے ہوئے اس کے قریب آیا، اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب کرتے سرگوشی کرنے لگا۔ علیزی نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیا جو میں مانگوں گا مجھے مل جائے گا؟ اب علیزی خاموش رہی۔ بولو نا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ علیزی، جہان نے پیار سے پکارا۔ جی۔ آنکھیں کھولو۔ نہیں۔ علیزی نے نفی میں سر ہلایا۔ جہان ترس کھاتے ہوئے سے تھوڑا دور ہوا۔ علیزی مجھے پانی چاہیے۔ علیزی نے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیتے ہوئے فریج میں سے بوتل نکال کر اسے پکڑائی۔ جلدی جلدی چائے کپ میں ڈالتے ہوئے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ جہان نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی میں ڈالا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دیکھ ہی رہا تھا جب نازیہ کچن میں داخل ہوئی اور جہان کے ساتھ علیزی کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نازیہ نے کاٹدار آواز میں ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا علیزی کو چوٹ لگی ہے؟ جہان نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ اوہو سچ میں؟ نازیہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ علیزی اپنا ہاتھ جہان کے ہاتھ سے نکالتی وہاں سے جانے لگی تو نازیہ نے اس کا راستہ روکا۔ تم اس وقت کچن میں کیا کر رہی تھی؟ تمہیں بہت شوق ہے رات کے وقت غیر مردوں سے ملنے کا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی علیزی تم اتنی گری ہوئی ہو۔ علیزی نے غصے سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ بہتر ہوگا میری راستے سے ہٹ جائیں آپ، ورنہ کیا کر لو گی تم بتاؤ مجھے، نازیہ اس کے سامنے ہوتی ہوئی بولی۔ تو جہان آگے آیا، غضبناک نظر اس پر ڈال کر علیزی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گیا۔ نازیہ کی نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ علیزی صبح نیند سے اٹھی، فریش ہو کر ناشتہ بنایا۔ اسے رات کا واقعہ یاد آیا۔ جہان اسے ایسے کیوں دیکھتا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ پہلے اس کے قریب آتا تھا، پھر بہت قریب، اور پھر ایک دم سے جیسے چھوٹ جاتا تھا۔ کیا علیزی کو اس سے ناراض ہونا چاہیے تھا؟ وہ سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ اس نے بھی ایک نوالا ہی لیا تھا جب اسے آمنہ کی کال آئی۔ یار کہاں تھی علیزی؟ کب سے کال کر رہی ہوں۔ اوہ سوری، میں نے دیکھا نہیں آمنہ، اس نے معذرت کی۔ علیزی تم ٹھیک ہو نا؟ آمنہ کی آواز میں اس کے لیے فکر اور محبت تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے علیزی نے اسے سب بتا دیا۔ علیزی نازیہ کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اس کی تو عادت ہے۔ آمنہ نے اس کا دل ہلکا کرنا چاہا۔ مجھے نازیہ کی فکر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ علیزی گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں۔ اچھا تم آج شام کو جلدی آ جانا، میں یہاں بور ہو گئی ہوں
اور ماما مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی۔ علیزے اس کی بات پہ مسکرائی۔ آمنہ گھر پر ہی رہو تم، میں جلدی آ جاؤں گی۔ آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ نازیہ کمرے میں داخل ہوئی، زور سے دروازہ بند کرتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ میں مصروف تھیں۔ انہوں نے ایک نظر نازیہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئیں۔ ماما آپ کو کچھ ہوش ہے بھی کہ نہیں؟ یہاں آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نازیہ نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اف نازیہ، ایک تو تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے، کیا ہو گیا اب بولو؟ ماما جی لگتا ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ نازیہ صاف بات کرو مجھ سے، اس کی ماں نے بیزاری سے کہا۔ مما علیزے جہان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، وہ جہان پر ڈورے ڈال رہی ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں نے بھی ایسے ہی میرے چاچو کو پھنسایا۔ نازیہ کی ماں چلتے ہوئے نازیہ کے پاس آئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جہان کو قابو کرو، پر تم خود علیزے کو موقع دیتی ہو۔ کچھ دن اپنی سرگرمیوں سے نکل کر جہان کو ٹائم دو، اس کے ساتھ رہو۔ بس ایک بار شادی ہو جائے، پھر وہ جہاں بھی منہ مارتا رہے اور تم بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ ماما میں نے علیزے کو موقع نہیں دیا، میں رات کو جہان کے کمرے میں گئی تھی اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈنے نکلی تو کچن میں علیزے کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ علیزے کو شرم نہیں آتی ماما، حیدر بھائی کو اپنی محبت میں ڈالا، آپ نے اسے خالہ کے پاس بھیج دیا اور اب جہان پر نظر ہے اس کی۔ نازیہ بے چین نظر آ رہی تھی، وہ جانتی تھی علیزے کو دیکھتے ہی لوگ اسے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ تم فکر مت کرو، میں اس علیزے کا کچھ کرتی ہوں، تم بس جہان پر دھیان دو۔ کچھ سوچتے ہوئے نازیہ کی ماں نے کہا تو نازیہ شیطانی انداز میں مسکرائی۔ علیزے نے وائٹ فراک پہنا جس پر خوبصورت گولڈن کڑھائی تھی، ساتھ ہی گولڈن ہیلز پہنے، بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کلچ اور موبائل اٹھائے جلدی سے گھر سے باہر نکلی۔ ابھی گیٹ تک ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے جہان تیزی سے اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ علیزے کو دیکھتے ہی ایک دم سے رک گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میری دوست کی مہندی ہے، میں نے چاچو جان سے اجازت لے لی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے علیزے نے وضاحت دی۔ آجا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، علیزے نے فوراً بولا۔ نازیہ والے واقعے کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی اب کوئی اور تماشا ہو، پر جہان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زبردستی اسے کار تک لایا۔ علیزے بھی اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ راستے میں خاموشی تھی، جہان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باہر کے چلتے منظر پر نظر رکھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ دیر بعد کار ایک سنسان جگہ پر رک گئی تو علیزے ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، پر جہان شاہ نے ریلیکس ہو کر بیگ سے سر ٹکایا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے یہاں کار کیوں روکی؟ علیزے گھبرا سی گئی تھی۔ جہان نے چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ علیزے، جہان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ میں یہاں پاکستان صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں، تمہیں لے جانے کے لیے۔ علیزے اسے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، وہ حیران تھی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ علیزے، جہان نے اس کی طرف دیکھا پر وہ آنکھیں جھکائے خاموش تھی۔ میں نہیں جانتا یہ محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے لگا شاید یہ جذبات عارضی ہیں، اس لیے میں تم سے دور چلا گیا تاکہ میں خود کو، اپنے جذبات کو سمجھ سکوں۔ چاچو آفتاب زندہ ہوتے تو میں اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھتا، ان کو اپنے جذبات بتاتا، تمہیں ان سے مانگ لیتا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے تھے، پر تم سے بھی زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتے تھے۔ جہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے ماضی یاد آ گیا تھا۔ علیزے نے پاؤں اوپر کرتے ہوئے اپنے بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ علیزے، اس کی آواز میں جذبات تھے۔
جہان نے الیزے کے ہلتے ہوئے وجود کو دیکھا تو چونک گیا۔ زبردستی اس کے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا جو آنسوؤں سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس نے روتی سی سکتی الیزے کو سینے سے لگایا جو سہارا پاتے ہی بکھر سی گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ جہان نے اسے رونے دیا بنا کچھ بولے، اسے سینے سے لگائے، خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ جب الیزے رو کر تھک گئی تو خاموشی سے اس سے دور ہوئی۔ جہان نے آہستہ سے اس کا ماتھا چوما اور دور ہوتے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ میں بابا کو بہت مس کرتی ہوں، وہ بہت دور چلے گئے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ الیزے کی بات پر جہان نے اسے محبت سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں نا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو الیزے نے سرخ چہرے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جہان مسکرایا۔ تم نے بتایا نہیں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جہان نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں کیا بولوں؟ الیزے نے نظر چرائی۔ ہاں یا نہ بولو۔ اگر میں نہ کہوں گی تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ الیزے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جہان زور سے ہنسا اور سر نفی میں ہلایا۔ کبھی نہیں۔ اگر تم نے نہ کہا تو میں ابھی یہ راستہ موڑ لوں گا، تمہیں کسی ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کڈنیپ کر لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں، کس کے پاس، کس کے ساتھ ہو۔ جہان نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ الیزے مسکرائی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ جانا چیلنج مت کرنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ جہان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ الیزے پھر سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکی۔